الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. لما أرجني إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. ماشاءاللہ کافی احباب جمع ہیں. یہ ذکر افراد کا محتاج نہیں بلکہ افراد اس کے محتاج ہیں. اپنے آپ کو قلیل مت سمجھیے. انتہائی مختصر وقت میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، کچھ سبق سنانا چاہتا ہوں. تو آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انتہائی مختصر وقت میں کچھ آپ کو سنا سکوں گا. احباب ذی وقار، میں نے کسی عام بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات نہیں بلکہ وہ رسول کہ جس رسول کی صداقت کی گواہی کافر اور مشرک بھی دیا کرتے تھے، اس رسول کے منہ سے ایک نکلی ہوئی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رسول خدا نے فرمایا لما اورجنی الی السماء، جب مجھے شب معراج اللہ کے عرش پہ لے جایا گیا. آقا فرماتے ہوا کیا؟ رأیت عن یمین العرش مکتوبا، میں نے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا. آقا فرماتے ہیں وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا ان الحسین مصباح الہدی، کہ بے شک حسین ہی چراغ ہدایت ہے، و سفینۃ النجات، اور بے شک حسین ہی کشتی نجات ہے. توجہ، بے شک حسین ہی چراغ ہدایت ہے اور بے شک حسین ہی کشتی نجات ہے. گویا اللہ کے نبی نے ہم پہ واضح فرما دیا اگر قیامت تک کے لیے میری امت کو ہدایت چاہیے تو تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور اگر قیامت تک میری امت کو نجات چاہیے تو تب بھی میرے بیٹے حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر نجات ملے گی تو تب بھی حسین کے دروازے سے ملے گی، اور اگر ہدایت ملے گی تو تب بھی حسین کے دروازے سے ملے گی. اللہ کے نبی کی یہ حدیث صرف سننے تک تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے امت مسلمہ کو پہچاننے کا. کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ایک کسوٹی ہے. گویا رسول خدا ہم پہ واضح فرما کے گئے اگر تم قیامت تک لیے دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ ہدایت پر کون ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس چراغ ہدایت حسین ابن علی سے ہے، اور اگر تم دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کون نجات پانے والا ہے تو دیکھو کس کس کا تعلق اس کشتی نجات حسین ابن علی سے. تاریخ انسانیت کے ماتھے کے جھومر کا نام حسین ابن علی، اور امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظمت کے مالک ہیں 12 ائمہ میں سے کسی دوسرے امام کا نام حسین نہیں. حسین کتنی عظمت کے مالک امام حسین علیہ السلام. باپ علی جیسا ہو، ماں بطول جیسی ہو تو بیٹا حسین جیسا ہوتا ہے. رسول خدا نے فرمایا
آگاہ ہو جاؤ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کبھی رسول یہ فرماتے ہوئے نظر آئے الحسین منی وانا من الحسین۔ امام حسین کی شان نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ کسی کی مجال نہیں کہ ائمہ کی شان بیان کرے، امام حسین کی شان بیان کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اس دین اسلام کو بچایا۔ میرے محترم، اگر ایک بندہ سو جائے نا، ایک بندہ سو جائے، اسے نیند آئی ہو اسے سو جائے، وہ اسے اٹھانے کے لیے پانی کے چھینٹے دینے پڑتے ہیں، لیکن جب امت مسلمہ کو سوتے ہوئے حسین نے دیکھا، امام نے خون کے چھینٹے دے کے محمد مصطفیٰ کی امت کو جگایا۔ کتنی عظمت کا مالک حسین! صرف مسلمان ہی نہیں، صرف شیعہ نہیں، بلکہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو، سکھ، غیر مسلم بھی امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسین تیرا شکریہ، تو نے ہمیں غیرت دی، تو نے ہمیں بتایا کہ ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے۔ آج بھی ہندوستان میں رسم ہے کہ جب زلجنا برآمد ہوتا ہے، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے زلجنا کے قدموں پہ انڈیل دیتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ عمل تم کیوں کرتی ہو، تو وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ کربلا میں امام حسین کا ایک شیرخوار بچہ مارا گیا تھا۔ وہ کہتی ہم نہ تھیں کربلا میں، اگر ہم کربلا میں ہوتی تو ہم ضرور اس بچے کے لیے دودھ لاتی، لیکن آج ہم زلجنا کے قدموں پہ دودھ انڈیل کے امام حسین سے اظہار وفا کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ہستی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ زیارت وارثہ پڑھیے، زیارت وارثہ 1.25 لاکھ انبیاء آتے ہیں شب جمعہ کربلا میں، 1.25 لاکھ انبیاء آ کے حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تیرا شکریہ، تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا۔ زیارت وارثہ پڑھیے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ چلتے چلتے رسول خدا تک بات آ جاتی ہے۔ مطلب پتہ کیا چلا، امام حسین صرف آدم کے وارث نہیں، آدم صفوت اللہ کے وارث ہیں، صرف نوح کے وارث نہیں، نوح نبی اللہ کے وارث ہیں، صرف ابراہیم کے وارث نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں، صرف امام صرف امام کمالات انبیاء کے وارث نہیں، بلکہ اوصاف انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ ایک انتہائی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا ایک دن تشریف لائے، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ ام سلمہ میں سونے جا رہا ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، میرا کوئی بھی آئے نہ تو اسے اندر نہیں آنے دے، نہ میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ ادھر سے رسول خدا یہ کہہ کے اندر چلے گئے، ادھر سے امام حسین نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا نانی اماں میرا نانا کہاں ہے؟ بیٹا وہ آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی آئے مجھے بے آرام نہیں کرنا۔ ام سلمہ سے دیکھ کے فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ام سلمہ نانی ام سلمہ میری طرف دیکھیے، کیا میرے لیے بھی میرے نانا نے فرمایا کہ حسین بھی آئے تو اسے اندر نہیں آنے دے؟ احباب ذی وقار امام حسین اور نانی اور نواسے کے یہ تکرار سن کے اندر سے جناب ام سلمہ نے آواز دی، اندر سے رسول خدا نے آواز دی، ام سلمہ میرے نواسے حسین کو اندر آنے دو، میرے حسین کو اندر آنے دو۔ جناب ام سلمہ خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول کی سینہ تھا، رسول کی چھاتی تھی، حسین کے قدم تھے، اور فرما رہے تھے الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کس کی جرت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو چھیڑتا؟ علی جیسے بہادر کے بیٹے کس کی جرت تھی کہ امام حسین کی ذات کو چھیڑتا؟ لیکن جب امام حسین نے دیکھا نا اللہ کے دین پہ حرف آنے لگا ہے، اس وقت امام نے قیام کیا، اس وقت امام نے قیام کیا۔ اور جناب محمد حنفیہ کو جو وصیت فرمائی رسول خدا کے نواسے نے، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا فی الارض ولا ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ۔ محمد حنفیہ سن، میں نہ خود خواہی کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں شر کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں زمین میں ظلم اور فساد بپا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بل انما
خرجت لطلب اصلاح امتی جدی رسول اللہ محمد حنفیہ سن، بلکہ میں صرف اور صرف اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ سارے کتے کام یزید کے تھے، بندروں کو علماء کا لباس پہنانے والا یزید، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والا یزید، اسلام کا مذاق اڑانے والا یزید، بہن بیٹی پھپھی کی غیرت کو تباہ و برباد کرنے والا یزید، ہر طرح کے حلال محمد کو حرام کرنے والا یزید۔ امام کو ہم تو یوں سمجھتے ہیں، امام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لیکن امام نے فرمایا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں فرمایا؟ اگر اس امت کی اصلاح ہو گئی ہوتی، توجہ، اس امت کی اصلاح ہو گئی ہوتی تو آج ٹھیک 50 سال پہلے جس ممبر پہ انبیاء کا سلطان بیٹھا کرتا تھا، جس ممبر پہ مرسلین کا سردار بیٹھا کرتا تھا، ٹھیک 50 سال بعد اس ممبر پہ اس ممبر پہ ایک فاسق و فاجر زانی شرابی کو لا کے اس کو بٹھا کے اس کی بیعت نہ کر لیتے اگر امت کی اصلاح ہو گئی ہوتی۔ اس امت کی اصلاح کی ضرورت تھی جنہوں نے ٹھیک 50 سال بعد رحلت مصطفیٰ کے ٹھیک 50 سال بعد ایک زانی اور شرابی کو بٹھا کے اس کی بیعت کر لی اور اس کو رسول اللہ کا خلیفہ سمجھ لیا۔ اور یہ اتنا زور کیوں دیا یزید نے کہ یہ واقعہ کربلا رونما ہوا؟ کیوں؟ اور لوگ بھی تھے، ماشاءاللہ ذاکر صاحب بھی موجود ہیں، اور لوگ بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ اتنا زور امام حسین کی بیعت پہ کیوں دیا اس یزید نے؟ وہ یزید یہ جانتا تھا کہ حسین کا ہاتھ نہیں، یہ رسول کا ہاتھ ہے۔ اگر رسول کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ جائے گا، چاہے میں زانی ہوں، چاہے میں شرابی ہوں، لیکن اگر رسول کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ آ گیا، میری حکومت ایک اسلامی اور شرعی حکومت بن جائے گی۔ یہ جانتا تھا یزید، اس لیے اس بغیرت نے اتنا زور دیا اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ 10 محرم کے دن یزید نے کیا اعلان کروایا؟ جوان مار دو تاکہ بیعت کرے، مہمان مار دو تاکہ بیعت کرے، خیمے لوٹ لو تاکہ حسین بیعت کرے، بچے مار دو تاکہ حسین بیعت کرے۔ لیکن امام حسین نے بیعت نہیں کی، اور امام حسین نے گویا کھلم کھلا فرمایا، امام حسین نے کیا فرمایا کہ مجھ جیسا حسین ابن علی اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا بلکہ اپنے سر کٹوا سکتا ہے۔ امام نے اپنے سر کٹوا کے دکھایا کہ مجھ جیسا حسین، رسول خدا کے نواسے نے ثابت کر کے دکھایا کہ حسین ابن علی میں رسول خدا کا خون ہے، میں حسین ابن علی کبھی اس کی بیعت نہیں کروں گا بلکہ مجھے اپنا قاتل ہونا منظور ہے۔ اور کربلا سے لے کے شام تک نوکے نیزہ پہ امام حسین کے سر نے کیا بتایا؟ قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں گواہ رہنا، میں حسین ابن علی نے سر کٹایا ہے، سر جھکایا نہیں ہے، سر جھکایا نہیں ہے۔ امام حسین نے یہ فرمایا۔ کربلا اور شام تک امام فرماتے گئے لوگوں گواہ رہنا، حسین ابن علی نے سر کٹا تو دیا ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر کے آگے سر کو جھکایا نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء آتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے، حسین تیرا سلام، تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا۔ اور جب امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تھے، امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے تھے، کہ بندہ امام کو ملا، کہتا ہے حسین میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جس سے تمہاری دین بھی سنور جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ حسین تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا مشورہ؟ کہتا ہے تم یزید کی بیعت کر لو۔ توجہ میری طرف، مومن آتے رہیں گے، آزادار آتے رہیں گے، توجہ میری طرف رکھیے۔ امام کو مشورہ دیتا ہے حسین میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جس سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہارا دین بھی سنور جائے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو کہتا ہے حسین تو یزید کی بیعت کر لے۔ امام علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام فرماتے اس اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا میں حسین ابن علی اچھا سمجھتا ہوں جس اسلام میں خلیفہ رسول یزید جیسا فاسق و فاجر بن بیٹھے۔ امام نے فرمایا کیسے ممکن ہے؟ میں دل بند علی و بطول ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں آدم سے لے کے خاتم تک کا وارث ہوں، میں انبیاء کا وارث ہوں، میں مرسلین کا وارث ہو کے ابلیس سے لے کے شام والوں تک ہر حق کی قوت کا نمائندہ، ابلیس سے لے کے شام والوں تک ہر باطل قوت کے نمائندے کے آگے سر جھکا لے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ میں حسین ابن علی اس کے سامنے سر جھکا لوں؟
امام نے فرمایا یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور کربلا دیکھیے، کربلا اور امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، کیا اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کربلا کے کچھ اثرات بھی رونما ہوئے یا نہیں، کچھ اثرات بھی واضح ہوئے یا نہیں؟ امام حسین کی قربانی رائے گاں تو نہیں گئی، نہیں، کربلا نے امام حسین کی قربانی کا سب سے بڑا اور پہلا اثر یہ ہوا کہ امام حسین نے اپنا سر کٹا کے ہمیشہ کے لیے اسلام کو یزیدیت سے جدا کر دیا۔ اگر امام قربانی نہ دیتے تو آج یزیدیت کی دوسری شکل کا نام اسلام ہونا تھا۔ امام نے قربانی دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے یزیدیت سے جدا کر دیا۔ اور کیسی قربانی بھی امام حسین علیہ السلام نے پہلے عرض کر چکا ہوں، جب ایک بندہ سو جائے تو اسے پانی کے چھینٹوں سے جگایا جاتا ہے، لیکن جب امت مصطفیٰ کو امام حسین نے سوتے ہوئے دیکھا، امام حسین نے خون کے چھینٹے دے کے کربلا میں امت مسلمہ کو جگایا۔ اور کربلا میں ایک طرف حیوان تھے جو انسانوں سے زیادہ بڑھ کے وفا کر رہے تھے، اور ایک طرف انسان تھے جو حیوانیت سے بھی بدتر تھے، حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ ایک طرف حیوان جو انسانوں سے افضل، ایک طرف حیوان جو انسانوں سے بہتر، ایک طرف انسان جو حیوانوں سے بدتر۔ اچھا، میری سوال ہے، مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کہ پانی کے بدلے 6 ماہ کے بچے کو تیر مارنے والا انسان ہوتا؟ علی زادیوں کے خیموں کو آگ لگانے والا انسان ہوتا ہے؟ رسول زادیوں کے پردوں کو چھیننے والا انسان ہوتا ہے؟ خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، مولا علی جب تک زندہ رہے کسی بے غیرت، مولا حسین جب تک زندہ رہے کسی بے غیرت کی جرت نہیں امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف دیکھ جائے۔ امام حسین سارا دن مار کھاتے رہے، لاشیں اٹھانے جاتے تھے، مار کھاتے رہے۔ عزاداروں، آخری وقت آیا امام حسین کا، امام حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کربلا کی گرم ریت پہ گر پڑے۔ لوگ کہنے لگے کہ حسین کی روح پرواز کر گئی۔ شمر کہتا ہے میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، عمل تم کرنا۔ فوجی کہتے ہیں ہاں مشورہ دو۔ کہنے لگا کہ میں ایک آواز بلند کروں گا، اس آواز سے پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا روح پرواز کر گئی۔ اس بے غیرت نے ایک آواز بلند کی، لوٹو علی و بطول کی بیٹیوں کو، خیموں کو، اپنے گھوڑوں کے رخ علی کی زادیوں کے خیموں کی طرف کر لو۔ عزاداروں، جتنے زخمی تھے امام حسین کوہنیوں کا سہارا لے کے اٹھا غریب کربلا، اس فوجی اشقیا کے دے کے در فرماتے ہیں اور تم آزاد مرد تو بنو، اور کس کی جرت ہے ابھی حسین زندہ ہے، اور کس بے غیرت کی جرت ہے کہ رسول زادیوں کے خیموں کی طرف دیکھ کے آنکھ بھی اٹھا سکے۔ لیکن علی وہ مظلوم ہے جس کے سامنے لوگ زہرا کو تماچے بھی مارتے رہے۔ حسین مظلوم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں امام کی مظلومیت میں، لیکن امام حسین کے جیتے جی کسی نے رسول زادیوں کے خیموں کو آگ نہیں لگائی۔ علی وہ مظلوم ہے جس کے دیکھتے دیکھتے علی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائے گی۔ لیکن امام حسن، امام حسین اور امام علی علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے۔ اس کا دلیل یوں دینے لگا ہوں، آج دیکھو امام حسین علیہ السلام کی قبر بھی آباد ہے، امام حسین کی قبر بھی آباد ہے۔ لاکھوں مومنین جاتے ہیں اربعین پہ، 10 محرم پہ، فرزند رسول تیرا شکریہ تو نے ہمیں اسلام سکھایا۔ امام حسین کی قبر بھی آباد ہے، لاکھوں زائرین جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قبر آباد ہے، لیکن امام حسن کی قبر کو دیکھو، ادھر کوئی دعا نہیں مانگ سکتا۔ امام حسین وہ امام ہے جن کو اللہ نے جناب رباب جیسی باوفا زوجہ عطا کی، اور جس نے فرزند زہرا کی لاش سے جاتے ہوئے وعدہ کیا تھا، فرزند زہرا تیری لاش کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ چھاؤں میں بیٹھے گی۔ عزاداروں، امام حسین کی ایسی باوفا زوجہ جو فرزند رسول کی لاش سے وعدہ کر کے جا رہی ہے۔ امام حسن وہ غریب ہیں جو گھر میں بھی غریب ہیں۔ امام حسن کی ایسی بے وفا زوجہ جس نے خود امام کو اپنے ہاتھوں سے زہر دیا۔ امام فرماتے تھے جودا کیا میں تیرا امام نہیں ہوں؟ امام حسن اپنے گھر میں بھی مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ذوالجناح کا ایک جملہ سنیے گا، ذوالجناح کا
یہ کتنا اس حیوانوں سے افضل کس طرح، انسانوں سے افضل کس طرح. یہ ذوالجنا ایک دفعہ جب امام حسین اس کی زین سے گر پڑے، اس ذوالجنا نے کیا کیا، اس ذوالجنا نے اپنی آواز میں عرض کرتا ہے مولا میری زین پہ چڑھائیے، مولا میں آپ کو کہیں دور لے جاتا ہوں. جب امام نے فرمایا نا میں نہیں چڑھ سکتا، پھر اس نے اپنا ایک سائڈ لگائی زمین پہ، کہتا فرزند رسول جتنا مشکل ہو سکتا ہے چڑھاؤ میری زین پہ، پھر آگے لے جانا میرا کام ہے. امام فرماتے میں نہیں چڑھ سکتا. جب اس نے دیکھا نا اب میرا بس نہیں لگتا، اپنے منہ سے اپنی لگام کو کھینچ کے امام کے ہاتھ کے نزدیک کیا اور کہتا ہے فرزند رسول آؤ نا میری زین پہ چڑھاؤ، میں تمہیں وہاں لے جاؤں جہاں مسلمان نہ ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.